اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ انعام آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ حجت ہماری دی ہم نے اسے، یعنی حجت ابراہیم کو، ان کی قوم کے مقابلے میں۔ ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، یقیناً تیرا رب بڑی حکمت والا، خوب علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تلک، اس میں اشارہ، حجت دلیل، لیکن دلیل حجت میں فرق رہتا ہے۔ میں بھی آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، بخاری میں ہے، فلاں آیت میں ہے۔ حجت کسی کے مقابلے میں، جب سامنے قوم انکار کر رہی ہے تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قوی حجت۔ اسی طرح سامنے والی قوم جو غلط عقیدہ رکھتی ہے، جیسے ابراہیم کی قوم، اپنی بات کو ثابت کرنے اور حضرت ابراہیم کی بات کو غلط کرنے حجت کرے، تو یہ ہم نے، ہماری حجتیں ہم نے ابراہیم کو دی۔ اب یہ کون سی حجتیں؟ اپنے باپ سے کہا اتتخذ اصناما آلہہ، یہ حجت۔ ستارہ پرستوں سے کہا کہ یہ میرا رب ہے، چاند پرستوں سے کہا کہ یہ میرا رب ہے، سورج سے کے لیے کہا کہ یہ میرا رب ہے، تو یہ حجت تھی، توریہ تھا، مطلب بات کو حضرت ابراہیم نے پیش کیا اور سامنے والے دھوکے میں رہے، بات غلط بھی نہیں تھی۔ انہوں نے ستارہ کی پرستش کرنے والوں کے عقیدے کو اپنی زبان سے ادا کیا کہ یہ میرا رب، تو ان کے جذبات ڈھیلے ہوئے اور ہدف تک پہنچنا تھا، جب ڈوب گیا تو بولے کہ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے حجت۔ باپ سے بھی یہی کہا۔ نمرود جو بادشاہ تھا، اس نے بلوایا تو بولے کہ اللہ زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس نے جیل سے 2 آدمیوں کو لایا، ایک کو قتل کیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ تو حجت کیسی پیش کی؟ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، سورج نکالتا ہے اللہ مشرق سے، فأتی بہا من المغرب، تو مغرب سے نکال کے دکھا، فبہت الذی کفر، تو مبہوت سا رہ گیا۔ اسے کہیں گے کیا؟ حجت۔ لیکن حجت ہے مفرد، ایک، تو اب تطبیق کیسے کریں گے؟ تلک حجتن، اور نا کی طرف منسوب ہوا تو تنوین ساکت ہوئی، تو مطلب یہ کہ یہ مکالمہ، تو جو مکالمے کی صلاحیت ابراہیم کو دی وہ مراد ہے۔ پھر اس مکالمے کو، اس صلاحیت کو نہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ اپنے ہر کارے کو بھیجتا ہے تو حکم بادشاہ کا ہوتا ہے، لہٰذا یہ دلیل ہماری، حجت ہماری۔ آتیناہ ابراہیم، اب سنیے غور سے، علی قومہ، کیا مطلب اعلیٰ قومی کا؟ ابراہیم کی قوم جو تھی ان کے مقابلے میں، لہذا اسرائیلیوں کا یہ لکھنا اپنی کتابوں میں کہ ابراہیم نے پہلے سیارے کو سجدہ کیا، پھر چاند کو سجدہ کیا، پھر سورج کو سجدہ کیا، پھر ترقی کر کے توحید پرست ہوئے، اس کی آیت کاٹ ہے، بالکل واضح ہے، علی قومہ۔ اگر حضرت ابراہیم سیارے کو رب کہتے، اس کو سجدہ کرتے، تو آیت کیسی ہوتی؟ دلیل دی ہم نے علی نفسی، ان کے نفس کے مقابلے میں، تو نفس کے مقابلے میں نہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر فرد کو جو پیدا کیا ہے فطرت اسلام، ہر ایک سے معاہدہ لیا ہے، الست بربکم قالوا بلا شہدنا، تو نبیوں سے بھی یہی عہد ہے
لیکن نبی میں عام انسان میں فرق ہے. انسان ترقی کرتا ہے، اسے نبی ہدایت دیتا ہے، لیکن نبی ابتدا ہی سے توحید پرست رہتا ہے، لہذا اس میں شرک کا شائبہ تک نہیں. یہی وجہ سے کئی آیتوں کا ترجمہ لوگ صحیح کر نہیں پائے. دیکھیے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کیا مطلب؟ ضالًّا اردو کا نہیں. آپ تو کبھی مائل ہی نہیں ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی طرف، پھر آپ کیا تھے؟ ضالًّا، یعنی اللہ کی مرضیات کس میں ہیں، اللہ کی عبادت کس طرح کرنا، اس کی تلاش میں. لہذا بعض لوگوں نے صحیح ترجمہ کیا ہے، آپ رائے حق کی تلاش میں بھٹک رہے تھے کہ کس طرح عبادت کرنا اللہ کی، چنانچہ آپ غار حرا میں آتے تھے جاتے تھے. تو انبیاء نے تلاش کیا مرضیات اللہ کی کیا ہے، نہ کہ توحید. وہ پہلے سے توحید پرست تھے. علی قومی. دوسری بات، نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. دیکھیے میں رک نہیں رہا ہوں، جب کہ نشا پر قاف اور لام ہے، کیا مطلب اس کا؟ قیل علیہ الوقف، قیل علیہ الوقف. تو قیل علیہ الوقف کا مطلب کیا؟ کہا گیا، چند لوگوں نے کہا. ان رمز کو ذہن میں رکھیے. تو میں ترجمہ کر رہا ہوں، ہم جس کے چاہے درجات بلند کرتے ہیں. تو سب سے پہلے درجات کیا؟ حضرت ابراہیم کا علم یقین، عین یقین، حق الیقین، عقیدہ ایمانی، راسخ فی التوحید، معرفت الہی، یہ درجات آپ کے بلند ہیں. لیکن من نشاء پر جنہوں نے کہا ہے کہ رک جائیے، تو کیا مطلب ہوا؟ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں. تو اسے قرآن نے چند لوگوں کی طرف کیوں منسوب کیا؟ اس کا ربط حکیم اور علیم سے ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے درجات بلند کرتے ہیں وہ چاہت ایسی ہی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی حکمت کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے علم کے احاطے کے ماتحت ہوتی ہے. لہذا خیال رکھیے، من نشاء ان ربک حکیم علیم. اور اگر رک گئے تو وقیل علیہ، چند لوگوں نے. تو یہ چیزیں تھیں درجات، بلندیاں، عقیدہ ایمانی غیر مرئی. غیر مرئی سے کیا مراد؟ نظر نہیں آتی. کتنے درجات بلند کیے؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ ایسے درجات جو بلند، جو نظر آتے ہیں، مرئیہ. تو سنیے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ہم نے ہبہ کیا اسے. دیکھیے ہبہ ایک ہوتا ہے اعطاء عطیہ، ایک ہوتا ہے ہبہ، ایک ہوتا ہے آتینا. دیکھیے اوپر ہے آتینا. کیا ہبے میں دیا؟ اسحاق اور یعقوب. اسحاق بیٹے اور ان کے بھی بیٹے ہوتے. تو کیا مطلب ہبہ کا؟ آتینا جب کہا جاتا ہے تو اکثر غیر مرئی نظر نہیں آتا، اکثر استعمال ہوا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے نا، نظر نہیں آتا. اور اعطینا اس کے معنی دینا، اعطینا کل کوثر، تو کوثر تو نظر آئے گی. تو وہبنا کیا چیز ہے؟ وہبنا کسے کہیں گے؟ آپ کا حق نہیں اور ہم نے آپ کو دیا. آپ نے کسی کو ہدیہ دیا، اس کا حق نہیں، کسے کہیں گے؟ ہبہ. ہم کہتے ہیں اس کو ہدیہ، گفٹ. تو ہم نے انہیں ہبہ کیا اسحاق اور یعقوب. ان کا حق نہیں تھا کہ ہم انہیں یہ اولاد ہم نے دے دی. اللہ. امام بخاری نے تو آیت کو سورہ شورى کی کئی جگہ بیان کیا ہے، آیتوں کو مختلف طریقے سے. میں بھی بیان کر چکا ہوں، لیکن کب؟ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. لڑکیاں، لڑکے، یا دونوں مکس، یا کسی کو کچھ نہیں.
مگر آج ہبا کے طریقے سے پیش کرتا ہوں. ہبا یہب لمن یشاء اناثا. جانتے ہیں کسی کو لڑکیاں لڑکیاں دیتا ہے مگر دیتا نہیں، ہبا کرتا ہے، بخشش. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. کسی کو لڑکے لڑکے. او يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. یا ہے کہ مکس. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کسی کو کچھ نہیں. اللہ تو یہ تصور اگر ہو کہ لڑکیاں دیا ہے وہ بھی ہبا، اللہ کا ہدیہ، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ لڑکے دیا ہے وہ بھی ہدیہ، دونوں دیا ہے وہ بھی ہدیہ. اور جسے کچھ نہیں دیا، اگر علم یقین ہو، عین الیقین ہو، عقیدہ ایمانی پختہ ہو، یہ بھی ہدیہ اللہ کی جانب سے. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ سلسلہ نسب حضرت آدم سے ایک ہدف تک ہے کہ آخری نسل. تو آپ میاں بیوی ہدف ہو گئے کہ آپ کے بعد کچھ نہیں. یہ اللہ نے دیا. بچے پالنے، پرورش کرنا، ذمہ داری سے سبکدوش ہو گئے. بہرحال اگر علم یقینی ہے، حق یقینی ہے، تو یہ بھی ہدیہ. لیکن یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اولاد جسے بھی ملے اگر وہ ہدیہ سمجھے، اللہ کی دین سمجھے، اللہ کی عنایت سمجھے، چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ان 3 ہدیوں کی، 3 لڑکیوں کی پرورش کرے تو جنت. کسی نے پوچھا اور 2 بولے 2، کسی نے پوچھا 1 تو 1 بھی ہدیہ، 2 بھی ہدیہ، لڑکا بھی ہدیہ، لڑکیاں بھی ہدیہ، کچھ نہ ہو وہ بھی ہدیہ. اگر انسان کے اندر یہ عین یقین ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء. لیکن یہ کیسے من نشاء؟ اس کی حکمت اور اس کے علم کا احاطہ کی گئی. تو محنت جو کرنا ہے آج ہمارے یقین عقیدہ ایمانی کے اندر یہ جس قدر مستحکم ہوگا. تو سنیے، میں تلاوت کیا تھا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق جی وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا. ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. تو ہبا اور پھر ہدایت، نبی 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 جی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ملا کر پڑھا. تو آپ نے دیکھے قاف اور لام، یہاں صاد اور لام. کیا مطلب؟ جمہوریت کہتے کہ ملاؤ. کیوں ملاؤ؟ دیکھیے ترجمہ. اور ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی من قبل یعنی ابراہیم سے پہلے، اور نوح کی ذریت کو، اس لیے کہ ساری نوح کی ذریت ہے. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا. آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا شیش کا، وہ نوح علیہ السلام تک، اس کے بعد سارے نوح کی اولاد. تو آدم ابو البشر، نوح علیہ السلام ثانی ابو البشر، حضرت ابراہیم ابو الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، سید الانبیاء. تو ہر ایک کا ایک تخصص ہے. تو کیوں کہا گیا کہ ملانا افضل ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ رکیے، تو رک چاہیے. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، حضرت ابراہیم سے پہلے نوح کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ یعنی ذریت ابراہیم، تو بھی معنی سے ہوں گے ذریت ابراہیم یا ذریت نوح. اب داؤد اکثر پڑھتے ہیں داؤد، تو او نہیں، داؤد. واو کا مخرج دونوں ہونٹوں کا ناتمام ملنا، اور حمزہ تو حلق سے ادا ہوتا ہے. مطلب داؤد نے داؤد. اور وَوَهَبْنَا میں وَوَهَبْنَا اکثر پڑھیں گے وَوَهَبْنَا نہیں، پہلا واو یعنی اور، وَوَهَبْنَا وَوَهَبْنَا یعنی وہب یہ کلمہ ہے. وَسُلَيْمَانُ وَأَيُّوبُ وَيُوسُفُ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ. اتنے نبیوں کا ذکر ہوا، چاہے ابراہیم کی ذریت سے ہوں چاہے نوح کے، دونوں کی ذریت سے ہیں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. کیا مطلب؟ کیا مطلب نیکوکاروں کو؟ کہ ان کے جو درجات ہم نے بلند کیے، جو ہم نے انہیں ہدایت دی، وہ اس وجہ سے کہ یہ نیکوکار تھے. ان کے جو درجات بلند ہوئے
وہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو انہیں فہم و ادراک بخش دیا تھا، عطا کیا تھا، اس کا صحیح استعمال کیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ کوئی خاندانی تعلق ہے یا کوئی وراثتی۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم کے والد کون تھا؟ کافر تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو نوح کا بیٹا کنعان کافر تھا۔ تو یہ درجات، یہ صراط مستقیم، یہ ہدایت نسلی نہیں جیسے کہ یہودیوں نے سمجھ رکھا ہے۔ تو سنیے مزید اب اور کچھ نبیوں کا ذکر ہے۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور زکریا یعنی ہدینا، درجات بلند کیے، اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس، عیسیٰ ابن مریم۔ اب چاہے ذریت ابراہیم کی ہو، چاہے حضرت نوح کی ہو، عیسیٰ ذریت میں کیسے شامل ہوئے؟ عیسیٰ تو بغیر باپ کے، تو عیسیٰ بیٹے کس کے؟ مریم کے۔ مریم بیٹی کس کی؟ عمران کی۔ عمران کا سلسلہ نسب ومن ذریتی۔ تو بیٹی کا بیٹا، ہمارے یہاں تو نواسہ بولتے ہیں نا۔ امام بخاری نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا ابنی، کون تھے؟ امام حسن رضی اللہ عنہ۔ ان ھذا ابنی، تو بیٹی کے بیٹے کو بیٹا فرمایا۔ عظیم دو امتوں کے درمیان صلح کرے گا، اور صلح کی امن و امان قائم ہوا۔ حضرت معاویہ کی حکومت شام، اس طرف علی کے بعد امام حسن آئے، دستخط کر دی۔ تو لوگ بیان کرتے ہیں تاریخ، اس وقت ہمارا موضوع نہیں کہ کاش امام حسن بھی امام حسین بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے۔ بہرحال یہ موضوع دوسرا ہے، یہاں صرف یہ کہ بیٹی کا بیٹا بھی بیٹا، لہٰذا الیاس حضرت عیسیٰ بھی بیٹے ہوئے، ابراہیم کے بھی اور نوح کے بھی۔ مگر کیا کہا گیا؟ کل من الصالحین، سارے کے سارے کیا تھے؟ نیک۔ صالح یعنی نیک بندہ، اللہ کی معرفت اس کے دل میں پیوست ہے اور راسخ ہے، تو یہ نیک تھے اور نیکی کے درجے تک پہنچے۔ یہ سب کچھ تھے، ہدایت ملی، نبی ہوئے، نبی انبیاء تھے، کوئی رسول تھا، سب کچھ تھے، مگر کہاں تک پہنچے؟ صالحین۔ خدائی تک کوئی بھی رسائی نہیں کر گیا۔ یہ کاٹ کس کی ہے؟ نصارہ کی، جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کی جگہ دے دی۔ تو دیکھیں کیسے آیات ہیں، کیسے ترتیب ہے۔ کل من الصالحین۔ مزید سنیے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اب مزید انبیاء، اسماعیل علیہ السلام، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام۔ اب یہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اولاد میں سے نہیں تھے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بھائی کے بیٹے۔ تو صاف آئے تھے کلام پاک میں، جب پوچھا شعیب یعقوب علیہ السلام کہ تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ الہک و الہ آبائک، تیرے باپ دادا، اور اسماعیل و اسحاق۔ تو اسماعیل تو ان کے باپ نہیں نا، تو مطلب ہے کہ چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، لہٰذا حضرت ابراہیم لوط کے چچا بھی ہوئے تو باپ بھی ہوئے، اس لیے کوئی اشکال نہیں۔ مگر کہا جا رہا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی سارے جہاں والوں پر۔ کیا بات ہے کہ نبی کو جس منصب کے پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا وہ درجہ اسے عطا کیا۔ جس قوم میں نبی آ جائے، جس علاقے میں نبی آئے، رسول آئے، وہ سارے لوگوں سے افضل، لہذا اس کا یہ منصب فضیلت علی العالمین۔ تو دیکھیے کیسا ربط ہے، کہیں کہا جا رہا ہے کذالک نجزی المحسنین، نیکوکار تھے، صالحین، نیک بندے، اللہ تک کس نے رسائی نہیں کیا، فضلنا علی العالمین، ساری دنیا والوں پر فضیلت۔ یہ کیا درجات کم ہیں۔ اب رہے
حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء تو سنیے وہ بھی آتے ہیں. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان کے باپ دادا تو حضرت آدم تک پہنچ گئے. وَذُرِّيَّاتِهِمْ اولاد، وَإِخْوَانِهِمْ بھائی جو بھی ہیں نسل سے نہ ہو سب آ گئے سب. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، وَاجْتَبَيْنَا یعنی استفینا، اختیار کیا ہم نے، چن لیا ہم نے انہیں نبوت کے لیے، اور ہدایت دی ہم نے صراط مستقیم. اللہ یہ سارے نبیوں کا ذکر 18 کا نام کے ساتھ باقی رہے 25 تک تو اشارتاً کنایتاً، اور کچھ انبیاء جن کا نام ہی نہیں ذکر کیا ہے، یہ سارے کے سارے ہم نے انہیں منتخب کیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو سنیے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ذَلِكَ خدا یعنی راستہ، یہ اللہ کا راستہ. تو اس راستے کی طرف ہدایت دیتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. اور من یشاء چاہتا کسے ہے؟ اپنے علم کے تحت اور اپنی حکمت کے تحت جو عقل سلیم کو اختیار کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے. من یشاء تو گویا کہ مشیت الہی اللہ تبارک تعالیٰ کی بغیر حکمت کے نہیں اور بغیر علم کا احاطہ کیے نہیں، اس لیے کوئی چوں چرا نہیں کر سکتا. لیکن یہاں جو اب خاص جو بات بتلائی جا رہی ہے، یہ اتنے بڑے رتبے کے لوگ، صالحین، محسنین، فضیلت عالمین، ولو اشرکوا اگر یہ شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا يعملون اتنے درجات جو ہم نے دیے ہیں سارے کے سارے اکارت ہو جاتے. تو جب نبیوں کے بارے میں، حالانکہ نبی تو شروع سے ہی شرک کی طرف متوجہ نہیں، تو اگر نبیوں کے سلسلے میں یہ اللہ کا قانون ہے تو پھر تم اے لوگو اگر شرک کرو گے تو کہاں سے بخشے جاؤ گے. یہ شرک کی قباحت کو بیان کرنا ہے، اس کو نوٹ کر لیں. پھر کہا جا رہا ہے انہی لوگوں کے بارے میں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یہ لوگ انبیاء کا سلسلہ، یہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی 1، حکم دیا 2، نبوت دی 3، کتنی چیزیں جمع ہو گئی؟ کتاب. ہر نبی کتاب اس پر نہیں اتری تو سابق کتاب اس کے ساتھ. رسول کتاب لے کر آیا، اس کے بعد جو نبی آئے تو اس کتاب کو سمجھانے لگے. عیسیٰ ابن مریم جب آئے تھے تو تورات کو کھول کر بیان کیا، پھر ان پر انجیل نازل ہوئی. تو یہ کتاب ان کے ساتھ. اور حکم، کیا مطلب حکم کا؟ کلام پاک میں ہے وَفَصْلَ الْخِطَابِ. جب کتاب عنایت کی ہے تو اس کتاب الہی کے ذریعے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ حکم. اب جب فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کی وہ بادشاہت ہی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ بادشاہت پوری مل جائے، مگر نبی بھی بادشاہ ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی بھی فیصلہ لے کر آتے تھے. یہ اور پھر نبوت. تو کتاب، نبوت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ 3 چیزیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں نبی کے ساتھ. تو یہ بھی نبی اسی طرح کا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب دی، حکم دیا اور نبوت عطا کی. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا اب اگر کوئی انکار کرتا ہے، هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. اس نبوت کا ابھی ہا کا مرجع جائے گا تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں. اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اب توجہ ہے مشرکین کی طرف،
تو ہم نے یہ ذمہ داری دوسروں پر ڈالی کہ لیسو بہا بکافرین، جو اس کا انکار نہیں کریں گے۔ کون مراد ہے؟ بھائی ذمہ داری تو ان کی تھی کہ یہ ایمان لاتے، مگر انہوں نے انکار کر دیا، تو مدینہ کے لوگوں نے پہل کی، مکہ کے کچھ لوگوں نے پہل کی، جبکہ ہونا تو یہ تھا کہ یہودی بھی سبقت کرتے اور جس قوم میں یہ نبی آیا وہ سبقت کرتے، مگر نہیں، تو ہم نے دوسروں کو ذمہ داری سونپ دی کہ وہ کفر نہیں کر رہے۔ اچھا سنیے، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکریٰ للعالمین۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی۔ اب پھر مرجع کون؟ سارے انبیاء۔ اب غور سے سنیے، فَبِہُدَاهُمْ ہے نا، فَبِہُدَاهُمْ، ان کے راستے کی اقتدی، اقتدا کرو۔ اچھا، ہداہم ضمیر جمع کی سارے نبیوں، اور اقتدی میں ہا ہے، یہ ہا ضمیرہ نہیں۔ اگر اسے ہا ضمیرہ سمجھ لے تو معنی کیسے ہوں گے؟ ہم جمع اور ہا مفرد واحد نہیں۔ یہ ہا کون سی؟ آپ کو کتاب میں لکھا ملے گا، تفسیر والے ہائے سکتہ، ہائے وقفہ۔ کیا مطلب ہائے سکتہ، ہائے وقفہ؟ یہ ہائے سکتہ اسے کہیں گے کہ یہ ہا ضمیر نہیں، مرجع نہیں۔ یہ میں جو کہتا ہوں نا کہ قرآن شریف پڑھنا اس وقت آئے گا جب یہ 5 علوم ہوں، رسم مصحف عثمانی، یہ پڑھی جائے گی۔ اچھا پھر پڑھی کیسے جائے گی؟ ملاتے وقت بھی ہا ساکنہ، وقف کریں گے تو بھی ہا ساکنہ، یعنی ہم مقتدی، اگر ملائیں گے ہم مقتدی کلا، جیسے وما ادراک ما ہی نار حامیۃ، تو وما ادراک ماہیۃ نہیں، وہ بھی ہا ساکتہ، ماہیہ، تو یہ ہے ہا وقفہ، ہا ساکتہ، کئی ہائیں ایسی ہیں۔ تو اب سنیے کیا کہا جا رہا ہے، یہ سارے لوگ ہدایت پر ہیں، ذرا غور سے سنیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی ہدایت کی اقتدا کیجیے۔ جیسے ہم لوگوں سے کہا گیا ہے نا، صحابہ کرام ہدایت پر ہیں، ایہم اہتدیتم، یعنی تم میں سے جو بھی صحابی کی اقتدا کرے تو وہ ہدایت پر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاتم الانبیاء ہیں، اور پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ ان سب کی اقتدا کریں۔ کیا مطلب؟ یہ گتی کیسے سلجھے گی؟ سیرت رسول کیسے بیان کریں گے ہم؟ تو سنیے اس کے جوابات۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے، نبوت، ہدایت، توحید، یہ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تک۔ شریعت مختلف ہے، ٹھیک ہے، کسی کے یہاں 3 وقت کی نمازیں، کسی کے یہاں 5 وقت کی نماز۔ آج بھی ہماری امت مختلف ہو گئی، کوئی 1 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کوئی 3 وقت کی، کوئی 5 وقت۔ تو بہرحال ہدایت ایک ہی، لیکن یہ کیا بات ہے کہ ان کی ہدایت، سنیے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی صفات آپ میں موجود، سب میں رحم دل عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ بھی صفت آپ میں موجود۔ حضرت سلیمان حکم، انہیں دیا گیا فیصلہ کرنے کی طاقت آپ میں موجود۔ حضرت نوح کی صفات آپ میں موجود۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خلیل اللہ۔ فرمایا کہ میں تو ابو بکر کو خلیل بناتا مگر اللہ نے مجھے خلیل بنایا۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ۔ تو یہ سارے ہدایات ایک ذات میں جمع ہوئے تو آپ خاتم الانبیاء ہوئے۔ تو یہ تو آپ کی عظمت ہے۔ تو فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت، ان ساری ہدایتیں ایک جو جامع اور کامل ترین سیرت رسول، اور جو رسول اکمل ترین، یہ مراد ہے فبہداہ مقتدی۔ اور آپ کہیے جو ان لوگوں نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تو کوئی اجرت نہیں چاہتے، ان هو الا ذکریٰ للعالمین، یہ تو یاد دہانی ہے، عالم سارے جہاں والوں کے لیے جمع ہے، یہ ہے نصیحت،
یہی یاد دہانی، یہ تذکیر، مطلب ہدایت چلی آ رہی تھی، امت بھول چکی تھی، قومیں بھول چکی تھی، وہ یاد دہانی ہے۔ اب سنیے، وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ ترجمہ کرنے سے پہلے امام راضی فرماتے ہیں کہ بڑی الجھن والی آیت ہے، اب گھٹی کیسے سلجھائیں، لہذا سنیے تاکہ حل ہو اور سمجھ میں آئے۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے۔ قدر یعنی کیا؟ نہیں جانا، نہیں پہچانا۔ مگر کیا نہیں جانا؟ اس کی شرح اللہ تعالیٰ نے یہ کب فرمایا؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی وحی، کوئی کتاب نہیں اتاری۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو نہیں جانا۔ ایک بات، پھر اللہ جواب دے رہے ہیں، کہیے ان سے، من انزل الکتاب، کس نے کتاب اتاری، الذی جاء بہ موسیٰ، جسے موسیٰ لے کر آئے، ٹھیک ہے، جو نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تم اسے قرطاس، ٹکڑے ٹکڑے تم نے کر دیا، اس کی کاپیاں اور بیاضیں بنا لی، تبدونہا، جسے ظاہر کرتے تھے اور اکثر حصہ چھپاتے تھے۔ اور کس نے سکھایا تمہیں جو تم نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ دادا؟ کہہ دو کہ اللہ۔ پھر انہیں چھوڑ دیجئے اپنی اس خوض میں، ٹیڑھے پن میں وہ کھیلتے رہے۔ کیا مطلب؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء؟ سورہ انعام مکی ہے، خطاب مشرکین سے ہے۔ اگر مکہ والے کہتے ہیں کہ کسی نے بشر پر کوئی کتاب نہیں اتاری، ٹھیک ہے، تو پھر انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ موسیٰ پر کس نے کتاب اتاری؟ تو مشرکین تو کتاب الہی کے اور نبوت کے انکار کرتے تھے، لہذا اب اس کا جواب دیکھیے، سلجھا دیا نا، گتی ہے یہ۔ اچھا، اب اگر کہتے ہیں کہ نہیں یہ کسی یہودی نے کہا، قالو، یہودیوں نے کہا، تو ابن جریر کہتے ہیں، امام راضی کہتے ہیں کہ یہ تو پھر مدینہ کی بات ہے، یہ تو مکی سورہ ہے، یہ سورہ مکی ہے، اور یہ اگر یہودی آپ کہتے ہیں وہ مدینہ میں یہودیوں سے مقابلہ شروع ہوا، تو اب اس کو سلجھائیں کیسے؟ تو سنیے، پہلی بات یہ ہے کہ یہ مشرکین کا قول نہیں، بلکہ قول کس کا؟ یہودیوں کا۔ اب یہ یہودی، یہ مدینہ کی بات ہے، آیتیں جو ہے پوری صورتیں مکی، چند آیتیں اس مناسبت سے اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں کہ وہاں لکھے، یہاں لکھے، یہاں لکھے، لہذا بات ختم ہو گئی۔ لیکن اب سمجھنا ہے، یہودیوں نے کہا کہ کسی بشر پر کوئی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا۔ کیسی بات کہی انہوں نے؟ کیسی بات کہی؟ جبکہ ان کے پاس کتاب تھی۔ تو یہی تو امت کو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اختلاف ہے، جب ہم اختلاف پر اتر آتے ہیں، جب ہم غلو کر جاتے ہیں تو اپنے مسلمات بھی بھول جاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ ہمارے قانون ہمارے ہی خلاف۔ بھئی یہودی تو کتاب کو مانتے تھے، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ سارے نبیوں سے ہماری نسبت ہے، ساری کتابیں ہمیں میں نازل ہوئی ہیں، صحیفے، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے مسلمات کو بھی ترک کر دیا اور کہہ دیا کہ کسی بھی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اللہ۔ تو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ چونکہ انہوں نے یہ انکار کیوں کیا؟ مقصد یہ تھا، وہ انتظار میں تھے، مدینہ میں آ کر بسے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ پیدا ہو، محمد و احمد،
لیکن یہ پیدا ہوئے عرب میں۔ اب اگر وہ یہ کہتے، کہنا یہ ہو چاہیے تھا کہ کسی عرب پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، لیکن اگر عرب کا نام لیتے تو عربوں کی حمیت جاگ اٹھتی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے وہ بھی عرب خون سے آپ کی حمایت کرتے، لہذا کیا کہے گئے؟ کسی بشر پر نہیں۔ دیکھیں کیسا مسلمات توڑ دیے۔ میں یہی ہمیشہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جماعت بندیاں ہیں اور جو اختلاف ہے، اس پیمانے پر نہیں ہونے چاہیے کہ اپنے اصول کے خلاف ہم بات پیش کریں، بلکہ بتدریج حق بات، اور یہ ہمیں کلام پاک سے ملے گی۔ تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، تو پھر جواب دیجئے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، یعنی انہی کی بات کو ان پر الٹ دیا جو اچھا ہدی للناس تجعلونہ قراطیس، ان کا پول بھی کھول دیا۔ کتاب کو کیا کرتے تھے؟ قراطیس کسے کہیں گے؟ قرطاسیہ، اسٹیشنری سامان لکھنے کا، کاپیاں بیاضیاں۔ تو کتابی شکل نہیں تھی، کتاب تو نازل ہوئی، پھاڑ پھاڑ کر اسے ظاہر کرتے تھے، تبدونہا، اور اکثر چھپاتے تھے۔ یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کر دیا اور صحابہ جمع کرتے تھے۔ تو تمہاری یہ حالت ہے، جو اس نبی کے خلاف آیتیں تھیں تم نے پیش کر دی، اور جو ان کی حمایت میں تھی انہیں تخفون کثیرا، زیادہ کو چھپا دیتے تھے۔ تو کتاب کو کتاب رکھا ہی نہیں، قراطیس، کاغذات۔ اور پوچھئے کہ کس نے سکھایا تمہیں یہ جو تمہارے پاس علم ہے، تمہیں اور تمہارے باپ داداؤں کو؟ کہہ دیجئے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیجئے انہیں، مطلب کہہ دیجئے اس کے بعد انہیں چھوڑ دیجئے۔ خوض کا ترجمہ اس کے پہلے ہو چکا ہے، یعنی گہرائی میں جانا، تنقیدی کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرنا اور ان پر ہی تنقید کرنا۔ لیکن اب جو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس کتاب تھی، تمہیں فخر ہے کہ تم نبیوں کی نسل سے ہو، تمہارے پاس کتاب ہے جس کے تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور یہ نبی عربوں میں آیا، کتاب لے کر آیا۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ اب سنیے یہ کتاب کیسی ہے۔ یہودی ہی نہیں، امت مسلمہ کو بھی چاہیے کہ سنیں اور دیکھیں یہ کیا ہے کتاب۔ سنیے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہو کہ کسی بشر پر کچھ نہیں اترا اور اپنی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ کتاب اسی لیے اتری کہ تم نے کتابوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور اکثر کو چھپا دیا، اور اب یہ کتاب کیسی ہے؟ ماسٹر ہے۔ کتاب انزلناہ مبارک، اس کی پہلی صفت ہے برکت والی۔ یہ کتاب بابرکت ہے، لوح محفوظ میں تھی تو اللہ نے برکت ڈالی، جب آسمان دنیا پر لائی گئی تو برکت ڈالی، جس رات میں، وہ بھی لیلۃ المبارکہ، جب وہ غار حرا پر اتری وہ بھی بابرکت، جو فرشتہ لائے وہ بھی بابرکت، جس ذات پہ اتری وہ بھی بابرکت، اور جس امت پہ اتری وہ اشرف المخلوقات، وہ بھی خیر امت۔ تو یہ تو ہمارے لیے درس ہے۔ یہ کتاب ہر حیثیت سے بابرکت۔ اگر آپ اس کا معنی متن دیکھیں، متن عربی سے دیکھیں، تو اپنے معنی کے اظہار میں بھی بابرکت، مفہوم میں بابرکت، مسائل میں، توحید میں، حقیقت کو واضح کرنے میں بابرکت۔ یہ ایسی کتاب ہے، اس کی خاصیت ہے اس کتاب کی، اس کی وہ خاصیت ہے اس کتاب کی کہ پہلی کتابیں کتنی زبانوں میں نازل ہوئی۔ آپ دیکھیے، وید ہے، بائبل ہے، زبور ہے، عبری میں اور سنسکرت میں، اور یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی۔ جتنی کتابوں کی زبانیں ہیں، اس زبان کے، اس لینگویج کے بولنے والوں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن عربی یہ کتاب ایسی بابرکت ہے کہ جس زبان میں اتری اس کو بھی بابرکت بنا دیا۔ جو لوگ جاتے ہیں، پوری دنیا میں عربی پھیل چکی ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جو لوگ تجارتی ہیں، خریدنے کے لیے جاتے ہیں مال، وہ چاہتے ہیں کہ انگریزی پھڑ پھڑ بولیں، مگر وہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ عربی بولیں۔ بابرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟
آپ انگریزی بول رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، جائیے چین میں جائیے، یورپ میں جائیے، وہ عربی بولنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ تو کیا بات، یہ کیوں؟ یہ کتاب ھذا کتاب مبارک، یہ بابرکت ہے، اور رہتی دنیا تک یہ زبان زندی رہے گی، بابرکت رہے گی۔ ہم چاہے اس پر فخر نہ کریں، دوسرے فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ دیکھیے پوری دنیا میں یہ چل رہی ہے، اور فخر کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہے، وجہ کیا؟ ھذا کتاب مبارک، یہ بابرکت ہے۔ کتنا اس پر یہ بابرکت کتاب، ہم کیا لکھ سکتے ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کلمات نہیں، ہم قاصر ہیں، اس لیے کہ ہم بندے ہیں، مخلوق ہیں۔ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بابرکت ہے، یہ کافی ہے، یہ شافی ہے۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے کسی کتاب کی ضرورت نہیں۔ تفسیریں 20 جلدوں میں ہیں، عربی میں ہیں، اردو میں ہیں۔ لیجئے بحر محیط کو لیجئے، اس کا نام ہی بحر ہے، سمندر۔ اردو میں ہے، تفہیم ہے، مفتی شفیع صاحب پاکستانی کی ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی کتابیں ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس برکت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ کو صرف ایک اندازہ ہوگا کہ قرآن کا راستہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان تو کبھی سکم سیر قرآن سے نہیں ہو سکتا، یہ خزانہ ہے، خزانہ، یہ برکت۔ بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برکت سے نوازے۔ تو یہ ہمیں فخر کرنا ہے اس زبان پر، اس کلام پاک پر۔ تو یہ بابرکت ہمارے پاس ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب پہ تکیہ لگانا، اس کی ترویج کریں۔ سنیے، مصدق الذی بین یدی، تصدیق کرتا ہے کس کی؟ پچھلے کتابوں کی۔ تو پچھلی کتابوں نے پیشن گوئی دی کہ یہ کتاب محمد احمد لے کر آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو یہ کتاب تو آپ کی کتابوں کا مصداق ہے، تصدیق کر رہی ہے، آپ کی کتاب کو کامل کرنے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ کیوں؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں، قریش کی زبان میں۔ تو ام القریٰ، ام یعنی کیا؟ مرکزیت، جیسے بچوں کی مرکز ہوتی ہے نا ماں، تو یہ ام القریٰ۔ آج تو سائنسدانوں نے انکشاف کر دیا کہ بالکل سینٹرل میں مکہ واقع ہے۔ تو اطراف سے، طائف سے شروع کریں، نجران سے شروع کریں تو پوری دنیا، یہ مکے سے تو کرنیں نکلی نا، سندھ پر پہنچی، اسپین میں پہنچی، سب طرف۔ تو یہ ہے مکہ۔ تو وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ تو یہ ہماری اب کمزوری ہے کہ ہم اس کتاب سے جو تبلیغ کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے ترک کر دیا ہے۔ عربی نہیں آتی، کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ تو بابرکت، اوروں نے سیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، بہ سے مراد کیا؟ کلام پاک۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ جن کو یقین ہے آخرت کا، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو آخرت کا یقین ہے کہ نہیں؟ تو پھر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا ایمان یقینی، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عبداللہ بن سلام، یہ یہودیوں کے عالم تھے، اور انہوں نے یہودیوں پر حجت قائم کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آواز پہنچی، تو یہ عالم تھے، اور جید عالم، ان کے سردار یہودیوں کے۔ دیکھیں کیسی حجت قائم ہوتی ہے۔ جب سنا چرچا تو ملنے آئے، اور ایسے سوالات کیے کہ ان کی کتابوں میں پیشن گوئی تھی کہ نبی کی سوائے اس کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ چنانچہ سوالات کی، سوال اس میں یہ بھی تھا کہ جنت میں میزبانی کیسے کی جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کا کباب۔ جی، تو صحیح جواب دیکھتے ہیں شناخت کر ویسے، لیکن پھر بھی علم یقین، حق الیقین۔ تو بولے اللہ کے رسول، اے محمد تم وہی ہو جس کا ذکر ہمارے بھی کتابوں میں ہے، اس لیے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ انک یا محمد رسول اللہ، مگر ابھی میرے اس ایمان کا اعلان نہ کریں۔ کیوں؟
بولے کہ یہودیوں کو بلائیے، وہ اس طرح نہیں مانیں گے، اور میرے بارے میں پوچھیے اور میں چھپتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے بلایا تو آئے، علماء آئے اور آپ چھپ گئے۔ تو پوچھا کہ یہ شخص کیسا ہے عبداللہ بن سلام؟ تو بولے عالم ابن عالم ابن عالم، عالم، عالم کا بیٹا، عالم کا بیٹا، عالم کا پوتا۔ اچھا، جید ابن جید ابن جید، سردار سردار سردار، سید ابن سید سید۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود باہر آئے۔ ابھی آپ نے میرے بارے میں کیا کہا میں سن رہا ہوں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہی محمد ہے جس کی پیشن گئی قرآن میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ بولے جاہل ابن جاہل جاہل۔ یہ ادھر ہی اسی مجلس میں۔ تو بولے کہ اللہ کے رسول دیکھیں ہماری قوم کیسی ہے۔ تو انہوں نے حجت قائم کر دی، تلک حجتنا، حجت قائم ہوئی۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے بھی یہودیوں کے خلاف حجت قائم کر دی۔ تو یہ ہے ان کا ذکر۔ تو مقصد کیا ہے کہ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہی اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ انہیں آخرت کا یقین تھا، تو آخرت کے یقین نے مائل کیا کلام پاک پہ اس ایمان لانے پر۔ اچھا، دوسرا، جب آخرت پر ایمان ہے تو کتاب پر ایمان ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، پڑھتے نہیں۔ اقیم الصلاۃ اور چیز ہے، محافظت اور چیز ہے۔ محافظت یعنی کیا؟ اس کی حفاظت کرنا، مداومت، وقت اور فرضیت۔ تو یہاں پر آخرت کا ایمان، کتاب پر ایمان، اس کے ساتھ صلاۃ یحافظون۔ تو گیا کہ اگر صلاۃ کی محافظت نہیں تو کتاب پر یقین نہیں، کتاب پر یقین نہیں تو آخرت پر یقین نہیں۔ مگر یہاں کیا مقصد ہے محافظت صلاۃ؟ اصل بات یہ ہے کہ صلاۃ ہے کیا؟ فضائل بہت ہیں، میں فضائل بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ محافظت صلاۃ۔ دیکھیے، انسان کو ایک مشق کرائی جا رہی ہے۔ کون سی مشق؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا خلیفۃ فی الارض۔ تو انسان کو کون بھیجا گیا؟ اللہ کی سنت کو، اللہ کے طریقے کو نافذ کرے، پھیلائے، قرآن کو پھیلائے۔ تو کیسے پھیلا سکتا ہے؟ یہ خلافت، اسی کو کہتے ہیں خلافت، خلافت، خلافت بیعت۔ وہ تو اب دوسری شکل اختیار کر گیا آج کل، بیعت خلافت خانقاہوں کی شکل میں۔ تو یہ خلافت کیا ہے؟ ندا ہوتی ہے اللہ اکبر، سارے نکلتے ہیں، اللہ گھروں سے نکلتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کے۔ بتائیے خلافت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ اللہ نے بھیجا زمین پر تم کو، تو اس کی مشق، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے، آ جائیے، جمع ہو جائیے۔ محلے میں مختلف مسجدیں چھوٹی چھوٹی، جمعہ کی اذان ہوتی تو سارے مسجد ایک ہی لبیک اللہم لبیک لبیک پہنچ گئے۔ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر تو سارے اللہ اکبر، سمیع الحمد، سارے اٹھتے ہیں۔ پتہ ہے خلافت، یہ ہے خلافت۔ تو جب تک کہ نماز کی محافظت نہ ہو، انسان اللہ تعالیٰ کی خلافت کو نہیں سمجھ سکتا۔ مگر رہ گئی رسم اعضاء، وہ تو اسی طریقے سے اب نمازیں کیا رسمی رہ گئی ہیں، چونکہ وہ خشوع، وہ خضوع، وہ حقیقت، اس سے ہم ناشنا ہیں۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اب سنیے، اس کے بعد ایک خوفناک منظر ہے، وہ بھی سنیے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ سنیے خوفناک منظر کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر بہتان باندھے، جھوٹ بہتان باندھے۔ کیا یوں کہے
اوحی الیہ، میری طرف بھی وہی نازل ہوتی ہے۔ پہلے تو جھوٹ بہتان باندھا، نبی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی پر کچھ اتارا نہیں، لیکن اب وہ کیا کہے کہ اوحی الیہ، بڑا دلچسپ قصہ ہے، پہلے ترجمہ سنیں۔ میری طرف وہی نازل ہوتی ہے، ولم یوحی الیہ، حالانکہ اس کی طرف وہی نازل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ومن قال، اور کہتا ہے کہ میں بھی اتاروں گا مثل ما انزل اللہ، کہ اللہ نے جس طرح اتارا وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اتاروں گا۔ اللہ، دو باتیں، کیا بات ہے۔ مسلمہ کذاب، اس کی بیوی شجاع بنت حارث، اسود عنسی، اور چوتھے ان کا قصہ پیش کروں گا، بڑا دلچسپ۔ عبداللہ ابن سعد ابن ابی شرح، بقول ابن عباس، جانتے ہیں کون تھے؟ مکے میں ایمان لائے، کاتب وحی، کیا تھے؟ کاتب وحی، بڑا دلچسپ قصہ ہے، کئی کاتب وحی تھے۔ اس قصے سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہدی بہ من یشاء یضل بہ من یشاء، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ آیت سے گمراہی۔ سورہ مومنین نازل ہوئی، بلایا، کاتب وحی بولے لکھ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، لکھ دیا۔ کاتب وحی تو علم تھا نا، کہ ہم نے انسان کو مٹی کے گھاڑے سے بنایا، ثم خلقنا نطفةً، کیا؟ پھر اس کا نطفہ بنایا، جعلناہ نطفةً، مٹی کا خلاصہ، پھر اسے نطفہ بنایا، فخلقناہ علقةً، پھر اس کو خون کا لوتڑا، فخلقنا العلقة مضغةً، خون کے لوتڑے کو گوشت کا ٹکڑا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی بنایا، ثم کسونا العظام لحما، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا۔ اللہ، مٹی، نطفہ، پھر جو قرار مکین رہتا ہے کہ خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، پھر ہڈی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ایک بہترین شکل میں بنایا۔ وہ لکھ رہا ہے، فٹ سے بول دیا، اسے بڑا تعجب ہوا کہ خلقت کی جو بیان ہو رہا ہے وہی نازل ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فٹ سے کیا بولا؟ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کیا ہی بہتر پیدائش کرنے والا ہے۔ سنیے، وہ خود کہتا ہے، اوپر کیا ہے تو کہ اللہ کے رسول نے لکھوائے۔ جب یہاں تک پہنچا ثم انشأناہ خلقا آخر، تو فٹ سے بول دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لکھو یہی نازل ہوا جو تو نے کہا۔ کیا کہا؟ یہی نازل ہوا جو تو نے کہا۔ کیا کہیں گے اسے؟ فراست عمر، فراست وحی، فراست توحید۔ مگر وہ پریشان ہوا۔ اللہ اللہ، حضرت عمر نے بھی فرمایا تھا نا کئی دفعے، مناقب عمر، فضائل عمر، فرمایا تھا کہ حجاب تو حجاب کی آیت نازل ہوئی، مقام ابراہیم تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، وہی فراست عمر تھا۔ تو ایسے کئی دفعے ایسے مواقع پیش آتے ہیں، مگر انسان کہتا ہے کہ الہمنی ربی، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کیا الہمنی ربی؟ تو اس نے کہا لکھ تو دیا، بھاگا، کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر بھی وہی نازل ہوتی ہے، میں نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہی نازل ہوا۔ پھر سوچا کہ مجھ پر بھی وہی نازل ہوئی، ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نہ آتی ہو، وہ خود بیان کرتے ہو تو میں بھی نازل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اس نے جو کہا وہی محمد نے لکھوایا۔ پھر کہتا ہے کہ اگر محمد جھوٹا ہو تو میں بھی جھوٹا، اور بھاگا۔ اللہ، بتائیے، جانتے ہیں فتح مکہ؟ اب یہ آیت سے دیکھیے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کئی افراد واجب القتل تھے فتح مکہ کے وقت، اعلان کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اگر پکڑ جائے تو قتل۔ یہ فرمایا تھا کہ جو حرم میں جائے تو عفا، معفو عن، ابو سفیان کے مکان میں جائے تو معفو عن، فلاں جگہ جائے تو معفو، لیکن ان افراد کو نہیں۔
تقریباً 12 تھے. ابو سفیان کی بیوی بھی تھی, ملے تو قتل. وہ غلام بھی تھا حبشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, ملا تو قتل. اکرمہ بھی تھے مگر وہ تو بچ گئے. جی کئی لوگ بچ گئے. تو ان کی سعادت دیکھیے. حضرت عثمان غنی ان کے دوسرے بھائی تھے. اللہ اللہ, بس یہدی بھی کثیرہ. تو پہنچے, پہلے تو بھاگے فرار, کئی لوگ آئے اور پناہ مانگی. تو عثمان غنی کے پاس گئے کہ پناہ. تو گئے, اللہ کے رسول قد امن تو, میں نے اسے امان دے دی. قد امن تو امن تو امن تو امان دے دی. پھر فرمایا انا امن, خلاص, پھر اسلام لے آئے. مطلب ہے کہ عود کر گئے, مرتد ہوئے تھے نا, عود کر گئے. اس کے بعد انہیں محسوس ہوا تو اس جانب ثانی سے یعنی دین کی خدمت میں لگے رہے کہ فتح مصر میں وہ شامل تھے, اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ نماز کے بعد میرا انتقال, نماز کے بعد یا نماز میں. اللہ کے مقبول ہوئے. بس شیطان آیا تھا تو فجر کی سلام پھیرتے ہی, فجر کی نماز کا سلام پھیرتے ہی رکب زوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان. تو یہ ہے آیت, دیکھیے کیسی ہے. ومن قال سأنزل مثل ما انزل اللہ. اچھا, اب جو عود نہیں کیے ان کی حالت سنیے. ولو ترى, اور اگر تو دیکھے کہ ظالموں کو, یہ ظالم مسلمہ کذاب, اس کی بیوی اسود عنسی اور دوسرے, یہ ظالم لوگ غمرات الموت, جب موت کی شدت میں اور فرشتے ہاتھ پھیلائیں گے, اخرجوا انفسکم, ہاتھ پھیلائیں گے, نکالو اپنی جانیں. اللہ جان تو فرشتے کو نکالنا چاہے نا, مگر ایسی سختی کو نہیں, تم ہی نکالو. الیوم تجزون عذاب الہون, آج تمہیں رسوائی کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر غیر حق کہتے تھے اور جو تم تکبر کرتے تھے. تکبر کیا کیا؟ نبی کو نہیں مانا اس لیے کہ وہ عربوں میں سے تھے, کتاب کو نہیں مانا اس لیے کہ یہودی نسل تھے, یا ہے کہ تم مشرکین میں سے نہیں مانا. اور عذاب الہون, عذاب ایک تو جسمانی ہوتا ہے, اذیت, تکلیف, اور ایک رسوائی کا بھی ہوتا ہے. تو انسان پر بھی جب عذاب آتا ہے تو دو, ایک تو تکلیف اور ایک رسوائی, ذلت, کسی کا رتبہ کم کر دیا جائے. تو جہنم میں نے ہر قسم کا عذاب, اذیت کا بھی اور رسوائی کا بھی. اور یہ سب کیوں؟ کیونکہ تم کہتے تھے غیر الحق اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. اب یہ ایک آیت ہے انشاءاللہ آئندہ. تو آج جو ہے ہمارا یہ درس حجتوں کے بارے میں اور کلام پاک کے بارے میں. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. کہیے صاحب. جی میرا کام نہیں کر رہا, کیا کریں. جی اچھا, بعد میں سلام کہاں دوبارہ. ہاں جی, عبداللہ بن سلام. جی جی
ہو جاتے ہیں. کیا تو اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ نبی جو ہے ان کو آلریڈی سلیکٹ کر دیا رہتے ہیں, لہٰذا وہ صحیح ہے. جی تو یہ آپ کی جو آیت تھی اس میں یہ نفع کی تھی. کیا مطلب نبی جو ہے وہ فطرت سلیم پر تو ہر فرد ہے, لیکن نبیوں کو اجتبا نہیں چنا جاتا ہے. جی مختلف نیکی کی طرف سے چنا جاتا ہے. ہاں ان جو فطرت سلیمہ جو مطلب یہ اتنا بڑا درجہ کیوں ملا محسنین, درجہ کیوں ملا صالحین. اور یہ اصل میں بتایا جا رہا ہے یہود یہ کہتے تھے کہ ہم چونکہ نسل سے ہیں اس لیے ہمارا درجہ بلند ہوا. اکثر اپنے عوام میں بھی یہ ہاں وہ اللہ تعالیٰ ان کو سلیکٹ کر لیتے جی ہیں, جی وہ نیکوکار ہے. جی 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 اپنے صالح احسان صالح تو اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچاتے ہیں, مطلب ان کی کاٹ ہے. اور دوسرے اس میں نصارہ کی کاٹ ہے صالحین میں. نہیں, ان کا سوال یہ تھا جی کہ وہ اچھے ہیں اس لیے اللہ کو منافقین بولا. نہیں ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ نے چن لیا, تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کر لیا, چن لیا ان کو. اسی لیے جی وہ اب جب چن لیا تو ان کا ارتقا نہیں ہوا ہے, وہ تو انہیں چن لیا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. جی اب وہ اچھے کیسے, وہ تو اللہ نے چن لیا ہے نا. جی ہاں نہیں وہ اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. جی جی وہ اور چیز ہے. کہیے بند کر دو اس کو. ہاں 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 یہ